سال پہلے بل گیٹس پاکستان میں آئی ٹی پارک بنانا چاہتا تھا، لیکن وہ پارک پاکستان میں نہ بن سکا کیونکہ اس میں احسن اقبال صاحب کے 5 منٹ شامل تھے۔ پاکستان کو اندھیروں میں دھکیلنے میں احسن اقبال کا کردار کتنا بھیانک ہے، آئیے جانتے ہیں۔ تو جناب، ایک رات PIA کی فلائٹ امریکہ سے اسلام آباد لینڈ کرتی ہے۔ اس میں سے 2 پاکستانی نژاد امریکی، خالد رفیق اور نجم افتخار اترتے ہیں۔ جب یہ لوگ پاکستان پہنچے تو ان کے پاس پاکستان کی تقدیر بدلنے کی کنجی تھی، کیونکہ بل گیٹس پاکستان میں مائکروسافٹ کا سیٹ اپ بنانا چاہتا تھا اور اپنے ان دونوں دوستوں کو پاکستان بھیجا تاکہ وہاں کے وزیر اعظم سے ان کی ملاقات کا وقت متعین کیا جا سکے اور باقی معاملات وزیر اعظم سے ڈسکس کیے جا سکے۔ وہ دونوں دوست پاکستان پہنچتے ہیں اور وزیر اعظم سے ملاقات کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ 10 دن گزرنے کے بعد وزیر اعظم سے ملاقات تو دور کی بات، وہ وزیر اعظم کو ایک فون کال بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن 10 دن کی سخت محنت کے بعد پاکستان کے وزیر پلاننگ احسن اقبال سے 5 منٹ ملاقات کرنے کا وقت مل جاتا ہے۔ وہ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ جب وزیر صاحب کو بل گیٹس کے اس پروگرام کا پتہ چلے گا، اس انقلابی پروگرام کا پتہ چلے گا، تو وہ ضرور فوراً سے پہلے وزیر اعظم کو مطلع کر دیں گے کہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ وہ اسی کو غنیمت جانتے ہیں اور فوراً سے پہلے احسن اقبال کے پاس ملاقات کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہ بڑے پرجوش طریقے سے اس پروجیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ پاکستان میں انقلاب برپا کر دے گا، یہ پاکستان کی تقدیر بدل دے گا اور اس سے لاکھوں نوجوانوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے۔ اس میں پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہوگی اور پاکستان میں نت نئی ٹیکنالوجی کو رائج کیا جا سکے گا۔ یہ بات سن کر احسن اقبال نے کیا خوب جواب دیا۔ احسن اقبال صاحب نے ان دونوں سے کہا کہ کیا اس آئی ٹی پارک میں کمپیوٹر سے چلنے والے جھولے موجود ہوں گے؟ یہ سن کر وہ دونوں دوست ششدر رہ گئے۔ وہ دونوں شل ہو گئے کہ یہ کس طرح کا فلسفہ ہمارے سامنے جھاڑا گیا ہے۔ بعد میں ان دونوں کے کان میں بتایا گیا کہ جناب چٹے ان پڑھ ہیں اور کمپیوٹر سے ان کا دور دور تک کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ان دونوں نے بڑے اطمینان سے اور بڑے اچھے انداز سے ان کو ہر پوائنٹ سمجھایا کہ آئی ٹی پارک کیا ہوگا، اس میں کس طرح کی ٹیکنالوجی ہوگی، کس طرح وہ ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرے گا اور کس طرح وہ پاکستان کی تقدیر بدل دے گا، پاکستان میں انقلاب برپا کر دے گا۔ لیکن پھر بھی جو انہوں نے جواب دیا وہ ہر پاکستانی کو شرم سے پانی پانی کر دینے کے لیے کافی ہے۔ احسن اقبال صاحب نے کہا، تو یوں کہیے نا کہ بل گیٹس ہم سے بزنس کرنا چاہتا ہے، ہم سے پیسے کمانا چاہتا ہے۔ اچھا، یہ بات سن کر وہ دونوں صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ آخر یہ کس قسم کے بندے کے متھے چڑھ گئے ہیں ہم۔ اتنا کچھ کہنے کے بعد احسن اقبال پھر گویا ہوئے اور یہ کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ بل گیٹس کو کہیں کہ مجھے درخواست لکھے، میں درخواست پڑھوں گا، اس پہ غور کروں گا اور اگر وہ ٹھیک ہوئی تو پھر میں اس پہ سگنیچر کر دوں گا اور اس کام کی اجازت دے دوں گا۔ یہ بات سن کر دونوں دوست شدید حیران ہوتے ہیں اور افسردہ ہو کر وہاں سے چل دیتے ہیں۔ نجم افتخار کہتے ہیں کہ میں نے خالد رفیق کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور سر کو وہ دائیں بائیں جھٹک کر بار بار افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ پاکستانی قوم کا آخر کیا بنے گا۔ جب وہ دونوں دوست وہاں امریکہ پہنچے بل گیٹس کے پاس تو بل گیٹس نے اس کے چہروں سے اندازہ لگا لیا کہ وہاں کیا ہوا ہوگا۔ تو فوراً سے پہلے بل گیٹس نے اپنے بھارتی دوستوں سے کہا کہ اگر آپ اپنے ملک میں آئی ٹی لیب بنوانا چاہتے ہیں تو فوراً سے پہلے اپنی گورنمنٹ سے بات کیجیے۔ چنانچہ وہ فوراً اپنے ملک جاتے ہیں اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ 15 دن کے اندر اندر بل گیٹس بھارت میں تھا اور بھارتی وزیر اعظم ایئرپورٹ پر بل گیٹس کا استقبال کرتا ہے۔ حالانکہ یہ نہیں ہوتا کہ وزیر اعظم آ کر کسی بھی شخص کا ایئرپورٹ پر استقبال کرے، لیکن بھارت میں بل گیٹس کو سرکاری پروٹوکول دیا گیا۔ آپ ذرا یہ سنیے کہ اس معاہدے میں کیا کیا شقیں تھیں اور کس کس قسم کا فائدہ بھارت کو ہوا۔ آئی ٹی پارک کے لیے بھارت کے شہر جے پور کو چنا گیا۔ اس معاہدے کے مطابق 2004 سے 2000 آئی ٹی انجینئرز کو امریکی ویزے ملیں گے اور 500 انجینئرز کو گرین کارڈ ملیں گے۔ آج یوٹیوب، گوگل، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ہر چیز میں CEO بھارت کے ہیں۔
اگر 5 منٹ میں احسن اقبال بل گیٹس کو پاکستان آنے کی دعوت دیتے تو آج شاید پاکستان کے میں موجود آئی ٹی انجینئرز بھی ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کام کر رہے ہوتے۔ حضور والا، جب تک ہم اپنے ووٹ کو ضائع کرتے رہیں گے، جب تک اس قسم کے جاہل لوگوں کو آپ ووٹ دیتے رہیں گے، تب تک آپ پاکستان کی ترقی بھول جائیے، کیونکہ جب تک تعلیم یافتہ لوگ ہوں گے ہی نہیں، ایوان میں بیٹھے ہوئے گدھے کس طرح پاکستان کو، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی قوم کو اور کس طرح پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کر سکتے ہیں۔ بات تو صحیح ہے۔ دیکھیں، جس نمائندے کو ہم منتخب کرتے ہیں، ہمارے پورے حلقے کے لوگوں کا وہ نمائندہ ہوتا ہے۔ اسی طرح پورے پاکستان کے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ ایوان میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہم نے انہیں سلیکٹ کر لیا، ہم نے انہیں اتھارٹی دے دی کہ آپ ہمارے منتخب شدہ اراکین ہیں، آپ ایوان میں بیٹھیں اور ہم 22 کروڑ لوگوں کے فیصلے کریں۔ اب آپ کسی جاہل کو وہاں پر بٹھا دیں، کسی گدھے کو وہاں پر بٹھا دیں تو وہ کس طرح پاکستان کے فیصلے کر سکے گا، کس طرح آپ کا انیشیٹو وہاں پر پہنچا سکے گا، آپ کی آواز وہاں پر پہنچا سکے گا۔ یہ بڑی اچھی بات کہی آپ۔ تو انتخاب کرتے وقت ذرا سوچیے گا اور پرکھیے گا اس شخص کو جس شخص کو آپ ووٹ دے رہے ہو۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔